السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں بدگمانی نہ کیا کرو، کیونکہ بدگمانی حرام ہے. بدگمانی سے ہی سارے فساد اور جھگڑے شروع ہوتے ہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور کہا، تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے. اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی گئیں، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے. یعنی کسی بھی مومن کے بارے میں برا نہ سوچو، کیونکہ بدگمانی کرنے والا اپنے گناہ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے بری بری باتیں سوچ کر. عبداللہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے. یعنی چور نے تو ایک چوری کی، لیکن بدگمانی کرنے والے نے کئی بدگمانیاں کی، کئی لوگوں کے بارے میں برا سوچ لیا، حالانکہ ان کا چوری سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ سارا کچھ پھر انسان کے نامہ اعمال کو برباد کرنے کا باعث بنتا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اور تم تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، مرے ہوئے انسان کا گوشت؟ دیکھیے، رمضان بہترین موقع ہے کہ جب آپ ان ساری برائیوں سے، ان اخلاقی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزہ اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم ان بیماریوں سے بھی باہر آئیں. جیسے جسم کی کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی کئی اخلاقی بیماریوں کا علاج بھی روزے کے ذریعے ہوتا ہے. کیونکہ کوئی جھگڑے یا کوئی آپ کو آ کے کسی کی غیبت کرنے لگے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ انی امرؤ صائم، میں تو روزے سے ہوں، مجھے یہ باتیں مت بتاؤ. روزے میں تو انسان حلال گوشت بھی نہیں کھاتا، کہاں یہ کہ حرام کھائے. فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرے گا، یعنی جب کبھی دل چاہ رہا ہو نا کسی کی برائی کرنے کو، تو فوراً امیجنیشن میں مری ہوئی لاش جس میں سے بو بھی آ رہی ہو اور چھری کانٹا سامنے لے آیا کریں. تو جو ہی ایک گندا سا سین سامنے آئے گا تو فوراً آپ اپنے آپ کو چپ کرا لیں گے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تو یہاں کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے؟ بدگمانی، تجسس، کیونکہ تجسس اس کے بعد آتا ہے، بدگمانی کے بعد. کیونکہ انسان کو برا خیال آتا ہے، پھر انسان ٹو لینے لگتا ہے. کسی کی ڈائری پڑھ، کسی کا بیگ کھول، کسی کی الماری کھول، کسی کا بستر دیکھ، کسی کے جوتے دیکھ، مختلف طریقوں سے دوسروں کے پیچھے پڑنا. حدیث میں آتا ہے کہ تجسس لوگوں کے بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگ جاؤ گے تو انہیں خراب کر دو گے، یا فرمایا قریب ہے ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے. اور عموماً آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر تعلقات کی خرابی تجسس کی وجہ سے ہوتی ہے. بعض لوگ تو شادی کے بعد مثلاً بہو کے اوپر اتنی نظر رکھتے ہیں، اور بعض واقعات تو میں نے ایسے سن رکھے ہیں کہ میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ اتنی گھٹیا ذہنیت بھی ہو سکتی ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چیک رکھنا، کس وقت اٹھے ہیں، کس وقت سوئے ہیں، کس وقت باہر نکلے، کس وقت اندر آئے، کیا کھایا ہے، کیا چھوڑا ہے، کھا کے پلیٹ کہاں رکھی ہے. کس کا تو گھٹیا حرکتیں. یعنی کہ ہر ایک کی ایک آزادی ہوتی ہے اور اس کو اس کی آزادی دی جانی چاہیے، نہ کہ اس کے ہر ایکشن کو دوربین لے کے انسان دیکھنے لگے. اگر گھر آئی ہوئی بہو کو یا داماد کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا تو کبھی گھر نہیں بس سکتے. اور اسی طرح دوستی میں بھی، یا شوہر بیوی آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں اگر تجسس شروع کر دیں، کہاں گیا تھا، کیا کیا، اور مختلف لوگوں سے ٹو لگا کے پھر پتہ کروانا، اور ہو سکتا ہے دوسرا کو ایسے ہی کوئی بات بنا دے اور غلط بیانی کر دے اور معاملہ کتنا زیادہ سخت بگڑ جائے. اور اس سے پھر یہ ہے کہ 2 لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بھی تنگ آتے ہیں جب ایک دوسرے کے اوپر تجسس اور بدگمانی ہونے لگتی ہے. یاد رکھیے، اچھے ریلیشن شپ کی بنیاد ٹرسٹ ہے، اعتماد. اگر کہیں بھی آپ تعلقات اچھے بنانا چاہتے ہیں تو اعتماد شروع کر دیجیے، چاہے نقصان بھی ہو. اور کہیں بگاڑنا چاہتے ہیں، انتہائی محبت کے رشتے کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو مسٹرسٹ شروع کر دیں، ہر چیز میں شک شروع کر دیں. جو ہی شک آئے گا تو سب کچھ بگڑ جائے گا، پھر آپ کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن اس کے بعد پھر زندگی اس دنیا کی اور آخرت کی کیسے جہنم بنتی ہے، اس کے لیے بھی انسان تیار رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص دوسروں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. سیسا یعنی کبھی کسی کا بیڈ روم کا دروازہ بند ہو، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی کان لگا کے سننے کی کوشش نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کے درپے رہو، اس لیے کہ جو کسی کے عیبوں کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جاتا ہے، اور جس کے عیوب کے درپے اللہ تعالیٰ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے. وہ گھر سے باہر نہ بھی نکلے وہیں اس کی بدنامی ہو جاتی. جو دوسروں پر الزام تراشی کرتا ہے خود اس پر الزام لگنے لگتے ہیں. اچھا، اسی طرح غیبت کے معاملے میں بھی ہم بعض اوقات بہت تساہل سے کام لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم غیبت نہیں سمجھتے. غیبت کیا ہے اس کا تو آپ کو پتا ہے، ذکر کا اخا کا بما یکرہ عام ہو گئی تعریف، سب کو معلوم ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس انداز میں بات کرنا کہ جو سامنے ہو تو وہ اسے دیکھ کے ناپسند کرے. اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں، خواہ وہ کسی کی خامی ہو یا کسی کی عادت ہو، اس کا تذکرہ برے انداز میں کرنا. مثلا صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ کیا جائے سوار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے، تم نے اس کی غیبت کی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسا ہے ہم نے تو ویسا ہی بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے، تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے، اور جو نہیں ہے وہ کیا بن جائے گا؟ بہتان. آپ دیکھیے کہ عموماً ساس بہو کی لڑائی میں کیا ہوتا ہے، جب میاں گھر آتا ہے تو ساس بہو کے خلاف بیٹے کو باتیں کرتی، اور جب بیٹا بیوی کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو بیوی ماں کے خلاف باتیں شروع کر دیتی. جتنے بھی گھر ٹوٹے اور بگڑے ان سب کے اندر غیبت، بدگمانی اور تجسس اور طعنہ زنی اور یہ تمام عیب پائے جاتے ہیں. اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں کام خراب ہو. جس گھر کے اندر احترام ہو، ٹرسٹ ہو، وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی. اگر تھوڑے بہت مزاجوں کا فرق بھی ہو تو وہیں ختم ہو جاتی. تو اس لیے ہم سب کو اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور سب کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے کی. اور اگر ہمارے سب کے ساتھ اچھے ہیں تو ایک اور ذمہ داری ہے دوسروں کے تعلقات درست کرانے کی. اور جو شخص غیبت سے بچنے کی کوشش کرے اس کا ضامن اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی ایک کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے. ان میں سے ایک وہ جو اپنے گھر رہتا ہے، نہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے. اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن اللہ تعالیٰ ہوگا. یعنی جو شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، کیونکہ زیادہ تر خرابیاں کب ہوتی ہیں جب آپ دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں، دوسروں کے گھر بہت آنا جانا آپ کا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، یعنی بلا ضرورت کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے. بہت اوور سوشلائزنگ جو ہے وہ کام خراب کرتی ہے. آپ دیکھیں جب تک لوگ دور دور ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، جب روز ملنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات پھر بری لگ جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ سنانے لگتے ہیں، پھر ان کی جا کے کسی اور کو سنانے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں پھر طعنوں اور غیبت میں شامل ہو جاتی ہیں اور اس سے کام بگڑنے لگتا ہے.